أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 25ویں پارے کا 11واں رکوع سورہ زخرف کی آیت نمبر 46 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا. بِآيَاتِنَا اپنی نشانیاں یعنی معجزات دے کر بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی رسول رب العالمین، میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے، یعنی اس اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. وما نریہم من آیۃ، اور ہم نے جب بھی کوئی نشانی دکھائی یعنی فرعونیوں کو نیا معجزہ کوئی دکھایا تو وہ پہلے سے بڑا معجزہ دکھایا، پہلے سے بڑی نشانی، پہلے سے بڑی آیت، پہلے سے بڑی دلیل یہ ہم نے دکھائی. وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور پھر ہم نے ان کو عذاب میں پکڑا. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ شاید یہ رجوع کر لیں. 9 قسم کے معجزات ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے. ان میں سے 2 معجزات تو ایسے ہیں جو آغاز میں دے کر بھیجا، اور جب فرعونی نہیں مانے تو پھر 7 قسم کے عذاب آئے کہ جن میں ان کو وارننگ دی گئی. انہوں نے کہا کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں یہ عذاب ختم ہو جائے. عذاب ختم ہو جاتا لیکن کلمہ نہ پڑھتے، پھر دوسرا عذاب آتا. اس طرح 7 عذاب آئے. اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ پہلے سے بڑی نشانیاں ہم نے ان کو دکھائیں، اور وہ یوں کہتے یا ایھا الساحر، اے جادوگر. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ بھی نہیں کہہ رہے بلکہ کہتے ہیں اے جادوگر، ادع لنا ربک، اپنے رب سے دعا کر، بما عہد عندک، جو اس نے تجھ سے وعدہ کیا ہے کہ عذاب ختم کر دے گا، تیری دعا قبول کرے گا، لہٰذا تو دعا کر عذاب ختم ہو جائے. اننا لمہتدون، ہم ہدایت پر آ جائیں گے. یہ وعدہ کرتے. لیکن فلما کشفنا عنہم العذاب، اللہ فرماتے جب ہم عذاب ہٹا دیتے تو وہ وعدہ توڑ دیتے. یعنی جو وعدہ کیا ہوتا کہ ہم کلمہ پڑھیں گے، ایمان لائیں گے، اس پر پورے نہ اترتے. اس کی تفصیل 9ویں پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ پہلے تو قحط سالی آئی، بارشیں بند ہو گئیں، فصلیں ختم ہو گئیں، پھل کم ہو گئے. پھر اس کے بعد اللہ نے مسلسل 5 عذاب بھیجے. ان میں مثلاً ایک عذاب جو ہے وہ ٹڈیوں کا بھیجا کہ ان کی فصلیں جو تھی وہ ٹڈیوں نے کھا لی. اور اپنی قدرت بھی اللہ نے دکھائی کہ ادھر ایک کھیت ہے جو فرعونی کا ہے، ساتھ ہی کھیت ہے جو مسلمان کا ہے، بنی اسرائیلی کا. فرعون کے کھیت کو ٹڈیاں کھا رہی ہیں، مسلمان کے کھیت کو نہیں کھا رہی، ساتھ ساتھ ہیں. پھر انہوں نے یہاں تک ظلم کیا کہ کھیت تبادلہ کر لیا کہ یہ ہرا بھرا کھیت ہے یہ ہمارا ہے، جس کو ٹڈیوں نے کھا لیا یہ تمہارا ہے. مسلمان کہتا ٹھیک ہے میں اسی پہ راضی ہوں. تو جو ہی وہ فیصلہ ہو جاتا
تو وہ جو ہرا بھرا کھیت تھا اس کو ٹڈیاں کھا لیتی، اور جس کو پہلے کھایا تھا وہ ہرا بھرا ہو جاتا۔ اللہ دکھا رہے ہیں۔ پھر یہ تنگ آ کے 7 دن کے بعد، 1 ہفتے کے بعد کہتے ہیں کہ موسیٰ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اس عذاب کو ختم کر دے، ہم ایمان لائیں گے۔ عذاب ختم ہو جاتا، 3 ہفتے کی مہلت ملتی، 21 دن کی، لیکن وہ ایمان نہ لاتے۔ پھر دوسرا عذاب آ جاتا، مثلا مینڈک کا عذاب آیا، گھر میں بہت مینڈک، اتنے پریشان کہ نہ سو سکتے ہیں نہ بیٹھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے برتن بھی محفوظ نہیں، جو ہی وہ ڈھکن اٹھاتے ہیں تو مینڈک اندر چلا جاتا، یہاں تک کہ مینڈک اٹھا کے مسلمان کے گھر میں پھینکتے ہیں، وہاں نہیں وہ ٹکتا، واپس ادھر آ جاتا ہے۔ اب ایک گھر ہے اس میں مینڈک ہی مینڈک ہے اور ایک خالی پڑا ہے مسلمان کا، ادھر ہے ہی نہیں۔ 1 ہفتہ یہ عذاب رہا۔ پھر کہنے لگے موسیٰ دعا کر، ہم کلمہ پڑھ لیں گے۔ یوں 5 مرتبہ انہوں نے وعدہ کیا اور 5 مرتبہ وعدہ توڑ دیا۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جب انہوں نے وعدے توڑ دیے تو پھر ایک وقت ایسا آیا کہ فرعون نے اپنی قوم کو خطاب کیا، کہنے لگا یا قومی، اے میری قوم، الیس لی ملک مصر، کیا یہ مصر کا جو ملک ہے میرا نہیں؟ کیا اس پہ بادشاہت میری نہیں؟ اور یہ جو نہریں چل رہی ہیں کیا یہ میرے تحت نہیں چل رہی، میرے کنٹرول میں نہیں؟ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں؟ یعنی اپنی کارکردگی دکھا رہا ہے اور اپنے عزتیں دکھا رہا ہے کہ میں بہت طاقتور ہوں، یہ سب کچھ میرا ہے۔ پھر کہنے لگا ام انا خیر، میں بہتر ہوں یا یہ موسیٰ علیہ السلام بہتر ہیں؟ فرمایا من ھذا الذی ھو مہین، کہنے لگا وہ شخص جو نعوذ باللہ حقیر ہے، جو گھٹیا ہے، حقیر ہے، یہ بہتر ہے یا میں بہتر ہوں؟ اور یہ ہر دور میں ہوا، پیسے والے علم والوں کو، دینداروں کو ہمیشہ گھٹیا سمجھتے رہے۔ فرعون نے بھی وہی کیا کہ میں پیسے والا ہوں، میں بادشاہت والا ہوں تو میں اعلیٰ ہوں، یہ حقیر ہیں۔ یہ کہنے لگا ولا یکاد یبین، جو واضح بول بھی نہیں سکتا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تھوڑی لکنت تھی، تو کہنے لگا صاف بات بھی نہیں کر سکتا، تو یہ کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ پھر کہنے لگا کہ اگر یہ اللہ کا رسول ہوتا تو اسے سونے کے کنگن کیوں نہیں پہنائے گئے؟ سونے کے کنگن پہنائے جاتے۔ او جاء معہ الملائکۃ، یا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرشتے آتے، مقترنین، ان کے ساتھ ساتھ چلتے، یعنی فرشتے ساتھ ساتھ ہوتے، پھر ہم مانتے ہاں یہ اللہ کے رسول ہے۔ یعنی ہم سے الگ کوئی دنیا داری کے لحاظ سے کوئی خوبی ہوتی، بھئی یہ سب سے بڑی خوبی ہے کہ رب نے کہا میرا رسول ہے، اس سے بڑی خوبی کیا ہوگی؟ لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، سونے کے کنگن ہو، دولت زیادہ ہو، بادشاہت ملی ہو، پھر رسول مانیں گے۔ تو یہ تو امتحان ہے۔ اللہ اکثر غریبوں کو رسول بناتا تاکہ یہ مالدار مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ فاستخف قومہ، یوں اس نے اپنی قوم کو ورغلایا، بہکایا۔ فاطاعوہ، قوم اسی کے پیچھے چل پڑی۔ ہماری قوم بھی تو کہتی ہے نا، یہ تقریر بہت اچھی کرتا ہے، بس اس کے پیچھے چل پڑو، وہ چاہے جھوٹ بولے، سچ بولے، دھوکہ دے، جو مرضی کرے گا، تقریر بہت اچھی کرتا ہے، اس کے پیچھے چلتے۔ فاطاعوہ، وہ فرعون کے پیچھے چل پڑے، اور یہ سب نافرمان تھے۔ فلما آسفونا، اللہ کہتے ہیں جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا نا، یعنی 5 مرتبہ وعدہ کر کے وعدہ توڑ دیا، تو پھر جب ہمیں غصہ دلایا، انتقمنا منہم، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا۔ اور انتقام کیسے لیا؟ فاغرقناہم اجمعین، ہم نے ان سب کو غرق کر دیا، دریا کے اندر سب یہ فرعونی غرق ہوئے، بنی اسرائیل والے پار ہو گئے، اور یہ دریا میں پہنچے، اللہ نے پانی کو چلنے کا حکم دیا، پانی چلا، سب ڈوب گئے، غرق ہو گئے۔ فجعلناہم سلفا، اب ان کو ہم نے پیش رو بنا دیا، یعنی پچھلے لوگ ہیں جی، پچھلے زمانے کے لوگ، اور بعد میں آنے والوں کے لیے مثال بنا دیا کہ دیکھو جو رب سے ٹکراتا ہے اس کا انجام یہ ہوتا۔ 17ویں پارے میں سورہ انبیاء کے آخری رکوع میں ایک آیت گزری
جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مشرکوں سے انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، کہ تم اور تمہارے بت یہ جہنم کا ایندھن ہیں، جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ بھی اور تم بھی جہنم میں جلو گے۔ اس پر اللہ کہتے ہیں وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا، کہ جب ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بیان کی گئی تو اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، آپ کی قوم بہت اچھلی، یعنی خوش ہوئے، تالیاں پیٹی، شور مچایا۔ کیوں؟ کہنے لگے اچھا جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ جہنم میں جائے گا نا، تو عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں تو پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی جہنم میں جائیں گے نا، یہ انہوں نے شور مچایا۔ اس پہ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ تو میرے نیک بندے ہیں، ان کے لیے تو میں نے جنت کا وعدہ کیا ہے، یہ تو جہنم میں نہیں جائیں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وقالو، کہنے لگے ہمارے بت بہتر ہیں یا عیسیٰ بہتر ہے؟ یہ بتاؤ کہ ہمارے بت تو چلو مٹی کے بنے ہیں، پیتل کے بنے، لکڑی کے بنے ہیں، اور یہ تو انسان ہیں، عبادت ان کی بھی کی جا رہی ہے، ان کی بھی کی جا رہی ہے، اور آپ کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے گی وہ جہنم میں جائے گا، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی جہنم میں جائیں گے، ان کی بھی عبادت کی جاتی ہے، لہذا بتاؤ تمہارے یہ عیسیٰ بہتر ہیں یا ہمارے بت بہتر ہیں؟ یہ انہوں نے کہا۔ ما ضربوا لك الا جدلا، اللہ فرماتے ہیں یہ بات کوئی سمجھنے کے لیے آپ سے نہیں کر رہے تھے، یہ تو جھگڑا کرنے کے لیے باتیں کر رہے تھے، کیونکہ یہ قوم ہے ہی جھگڑالو، یہ تو جھگڑا چاہتی ہے۔ ان هو الا عبد، یہ عیسیٰ جو ہے نا یہ ہمارا بندہ ہے، انعمنا علیہ، ہم نے اس پر انعام کیا ہے، وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور ہم نے ان کو بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال بنایا ہے۔ وَلَوْ نَشَاءُ، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کیوں مانا یا خدا کا بیٹا کیوں مانا؟ وہ کہتے تھے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو جب بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو بہت بڑا اعزاز ہے، لہٰذا خدا کے بیٹے ہوئے یا خدا ہوئے۔ تو تیسرے پارے میں ہم پڑھ چکے ان مثل عیسیٰ عند اللہ آدم، کہ بھئی جیسے اللہ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ اگر بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ دلیل ہے خدا ہونے کی، تو پھر آدم علیہ السلام خدا مان لو، وہ تو بغیر ماں اور بغیر باپ دونوں کے پیدا ہوئے۔ تو یہاں اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ تم میری قدرت پر حیران ہوگے کہ میں نے بغیر ماں کے پیدا کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں میں اس سے بڑی قدرت رکھتا ہوں، وہ کیا؟ وَلَوْ نَشَاءُ، اگر ہم چاہیں، لَجْعَلْنَا مِنْكُمْ، تمہاری اولاد میں سے فرشتے پیدا کریں۔ ابھی انسان کی اولاد انسان ہوتی ہے نا، اللہ کہتے ہیں ہم یہ بھی قدرت رکھتے ہیں کہ انسانوں کے گھروں میں فرشتے پیدا ہوں، تو کیا پھر ان سارے فرشتوں کو خدا مان لو گے؟ فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اور وہ زمین میں تمہارے نائب بنے، تمہاری نسل بنے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، لہٰذا یہ نہ سمجھو کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو وہ خدا کے بیٹے ہو گئے یا خدا ہو گئے، بلکہ ہم نے ان کو پیدا کیا ہے کہ یہ قیامت کی نشانی ہے، اور اس میں شک نہ کرنا۔ وَاتَّبِعُونِ، میری بات مانو، یہی صراط مستقیم ہے۔ قیامت کی نشانی کیا مطلب؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہیں، قرب قیامت میں آئیں گے۔ قیامت کی بہت ساری نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر اتریں گے 2 فرشتوں کے سہارے سے، اور زلفوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا ایسے جیسے ابھی غسل کر کے آئے، اور فرش سے لے کر وہاں مینار تک سیڑھی کوئی نہیں اس مسجد کی، پھر ایک سیڑھی لا کر لگائی جائے گی، اس کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام نیچے اتریں گے، اور اس وقت امام مہدی جو ہوں گے وہ نماز پڑھانے کے لیے تیار کھڑے ہوں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے، جب وہ تشریف لائیں گے تو امام مہدی پیچھے ہٹ جائیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائے گے کہ نہیں مہدی، آج کی نماز آپ پڑھاؤ، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ کے دنیا کو بتانا چاہتا ہوں میں رسول بن کر نہیں آیا، میں محمد کا امتی بن کر آیا۔ تو یہ قیامت کی نشانی ہے، اور آج بہت سارے لوگ ایسے پیدا ہو گئے جو اس کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں ہے، وفات پا گئے۔
کہتے ہیں نعوذ باللہ ختم ہو گئے، پوری امت مان رہی ہے کہ وہ زندہ ہیں، آسمانوں پہ ہیں، کہتے ہیں نہیں وہ وفات پا کے زندہ نہیں ہے۔ تو یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں، مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ زندہ ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، تمہیں کہیں شیطان دین سے روک نہ دے، وہ تمہارا کلّا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام آئے نشانیاں لے کر، معجزات لے کر، اور کہا قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ، میں تمہارے پاس عقل دانائی کی باتیں لے کر آیا ہوں، اور تمہارے لیے بعض وہ چیزیں کھول کے بیان کر رہا ہوں جس میں تم اختلاف کرتے ہو۔ یعنی یہودی جن باتوں میں اختلاف کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام واضح بتا رہے تھے کہ یہ بات غلط ہے، یہ ٹھیک ہے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَأَطِيعُونِي، میری اطاعت کرو، میرا رب بھی اللہ ہے، تمہارا رب بھی اللہ ہے، اسی اللہ کی عبادت کرو، اور صراط مستقیم یہی ہے۔ رب کی عبادت کرنا، نبی کی اطاعت کرنا، یہ صراط مستقیم ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی بہت سارے گروہ پیدا ہو گئے، اور انہوں نے بھی اختلاف کر لیا۔ یہودیوں نے تو عیسیٰ علیہ السلام پر نعوذ باللہ الزام لگا دیا کہ آپ بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ اللہ معاف فرمائے ایسا سخت جملہ کہ آپ کی والدہ کے کسی سے ناجائز تعلقات، یہ یہودیوں نے کہا، کیونکہ یہودی تو گستاخ ہیں نبیوں کے۔ پھر عیسائیوں کے اندر گروپ پیدا ہوئے، اس وقت بھی 3 بڑے گروپ ہیں، 3 بڑے فرقے ہیں عیسائیوں میں۔ ایک بات پر متفق ہیں، کہتے ہیں جی خدا 3 ہیں، 3 خدا ہے۔ پھر اس بات پر متفق ہے کہ اللہ ایک خدا۔ آگے جو 2 ہیں اس میں ان کے اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں جبرائیل اور عیسیٰ، بعض کہتے ہیں جبرائیل اور مریم، بعض کہتے ہیں عیسیٰ اور مریم، یہ اس طرح ان کا اختلاف ہے، لیکن مانتے ہیں کہ 3 خدا ہے۔ اور چھٹے پارے میں ہم پڑھ چکے، اللہ کہتے ہیں وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، یہ نہ کہو کہ خدا 3 ہے، خدا ایک ہی ہے۔ تو انہوں نے اختلاف کر لیا۔ اللہ کہتے ہیں ہلاکت ان ظالموں کے لیے جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں اور دین سے ہٹ کر گروپ بنا لیے ہیں، تو ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ تو اب مکہ والے کیا قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ اچانک آ جائے؟ اور ایسا ہوگا، اچانک قیامت آئے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو اس وقت یہ لوگ کلمہ پڑھیں گے کہ جی ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن اس وقت کا کلمہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، جتنے دوست ہیں نا، اللہ کہتے ہیں یہ سارے کے سارے قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ دنیا میں دوست اور قیامت کے دشمن۔ إِلَّا الْمُتَّقِينَ، لیکن جو متقی لوگ ہیں، نیک لوگ، یہ آخرت میں بھی دوست ہی رہیں گے، یہ دشمن نہیں بنیں گے۔ لیکن جو گناہگار ہیں یہ دشمن بن جائیں گے۔ اس آیت کے بارے میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روایت نقل کی کہ 2 مسلمان دوست اور 2 کافر دوست۔ مسلمان دوستوں میں سے ایک کا انتقال ہوا، اسے جنت کی خوشخبری سنائی گئی، جنت دکھائی گئی۔ اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا اللہ، میرا ایک دوست ہے جو مجھے نیکی کی تلقین کرتا تھا، آپ کی اور آپ کے رسول کی باتوں پر عمل کرنے کی تلقین کرتا تھا، اور مجھے کہتا تھا کہ قیامت آئے گی۔ یا اللہ، اسے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک وہ بھی جنتی نہ بن جائے۔ یہ دوست ہے جو دین کی بنیاد پہ دوست ہے، یہ مرنے کے بعد زندہ دوست کے لیے دعا کر رہا ہے، یا اللہ اسے بھی جنت میں لانا۔ پھر اس کا بھی انتقال ہوا، دونوں کی روحیں جمع ہوئیں، تو اللہ نے پوچھا اب ذرا تعریف کرو ایک دوسرے کی، تو دونوں کہنے لگے بڑا اچھا دوست ہے، بڑا اچھا بھائی ہے، بڑا اچھا ساتھی ہے۔ تو اللہ بتا رہے ہیں کہ جو دین کی بنیاد پر دوستی ہوگی نا، وہ کام آئے گی۔ پھر فرمایا 2 کافر دوست ہیں، ایک کا انتقال ہوا، اس کو جہنم دکھائی گئی کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ تو اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا اللہ، میرا ایک دوست ہے جو مجھے تیری اور تیرے نبی کی باتوں سے روکتا تھا، اور وہ کہتا تھا کوئی قیامت شامت نہیں ہے۔ یا اللہ، اسے بھی ایمان پر موت نہ دینا، کفر پہ موت دینا، تاکہ وہ بھی میرے ساتھ جہنم میں جائے۔ تو یہ دوستیاں یہ ہوتی ہیں کہ اگر دین کی بنیاد پر دوستی کریں گے تو جو پہلے چلا گیا وہ زندہ کے لیے دعا کرے گا،
اور اگر دوستی دنیا کی بنیاد پہ ہوئی اور خدا نہ خواستہ کافروں سے دوستی ہوئی تو کافر جب جہنم میں جائے گا تو ہمارے لیے بد دعا کرے گا۔ اس لیے کہا گیا کہ دوستی نیک لوگوں سے کرو۔ اور حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن جب کہیں سایہ نہیں ملے گا، صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، تو وہ دو لوگ جو اللہ کے لیے دوستی کرتے تھے، ایک دوسرے سے محبت اللہ کے لیے کرتے تھے، وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ تو ہم جتنے نمازی لوگ ہوتے ہیں، مختلف برادریاں، مختلف قسم کی قومیں، لیکن پھر بھی ہماری جو دوستیاں ہوتی ہیں یہ دین کی بنیاد پہ ہوتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں نمازی سے دوستی بھائیوں سے بڑھ کے تعلق ہوتا ہے، وہ صرف دین کی بنیاد پر۔ تو یہ جو تعلق ہے نا دین کی بنیاد پر، یہ قیامت میں کام آئے گا۔ اور جو دنیا کی بنیاد پر دوستیاں ہیں اس کو کوشش کیا جائے کہ دین کی بنیاد بنائی جائے، وگرنہ خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں وہ قیامت کے دن دشمن نہ بن جائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔